YouTube کے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو انفو ٹی وی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیت المقدس مسلمانوں کے قبلہ اول کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو بیت المقدس ایسی پاک سرزمین ہے جہاں پر کانا دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ دجال حرم اور بیت المقدس کے علاوہ باقی ساری زمین میں گھومے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اسی علاقے کے قریب قتل کریں گے، جیسا کہ حدیث نبوی میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دجال کو باب لد میں قتل کریں گے۔ لد بیت المقدس کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ القدس شریف ہی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، البتہ اس بات کا اہتمام ضرور کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رخ پر کھڑے ہوں جس پر خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں ہی قبلے سامنے آ جائیں۔ وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت اہل کتاب سے مختلف کوئی طریقہ اختیار فرماتے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حکم یا اجازت مل جاتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں دونوں قبلوں کو بیک وقت سامنے رکھنا ممکن نہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصول کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جی چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیات نازل فرما کر یہ اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ ہی کو اپنا قبلہ بنا لیں۔ گویا مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے پہلے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا تھا۔ بیت المقدس محبت وحی اور انبیاء کرام کا وطن ہے۔ مسجد اقصی ان مساجد میں سے ہے جس کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور کی طرف سفر نہیں کیا جا سکتا، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ایک طویل حدیث میں آیا ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مسجد میں سب انبیاء علیہم السلام کی ایک نماز میں امامت کرائی۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، نماز کا وقت آیا تو میں نے ان کی امامت کرائی۔ مورخین اسلام نے لکھا ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حصہ لیا تھا، مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب یہودی مسلمانوں سے مسجد اقصی کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام موحد اور توحید پرست تھے اور یہودی توریت میں تحریف کرنے کی وجہ سے مشرک ہو چکے، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہودی مشرک اس میں کچھ بھی حق رکھیں؟ ویسے بھی انبیاء کی دعوت نسلی نہیں بلکہ تقوی پر مشتمل ہوتی ہے۔ القدس شریف میں اب یہودیوں کا کچھ حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ علاقہ 2 وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کی ملکیت بن چکا، اگرچہ پہلے وہاں یہودی رہتے تھے۔ پہلی وجہ یہ اس لیے کہ یہودیوں نے کفر کا ارتکاب کیا بنی اسرائیل کے مومنوں کے دین پر، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی و اتباع کیا اور ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی۔ یہود ان کے دین پر واپس نہیں آئے اور ان کی شریعت پر عمل نہیں کیا۔ دوسری وجہ، مسلمان دور جدید کے یہود سے اس جگہ کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ زمین پہلے رہائش اختیار کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ زمین کا مالک تو وہی بنتا ہے جو اس میں حدود اللہ کا نفاذ کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو چلائے۔ وہ اس لیے کہ زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا دین اور شریعت و حکم نافذ کریں اور قائم کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دے اور آخر کامیابی انہی کو ہوتی ہے جو متقی ہیں۔
اس لیے اگر کوئی عرب قوم وہاں ایسی آ جائے جو کہ دین اسلام پر نہ ہو اور وہاں کفر کا نفاذ کرنے لگے تو اس سے بھی جہاد کیا جائے گا حتیٰ کہ وہاں اسلام کا حکم نافذ ہو جائے۔ غرض یہ معاملہ نسلی اور معاشرتی نہیں بلکہ توحید و اسلام کا معاملہ ہے۔ اس ضمن میں ایک فاضل مقالہ نگار کی تحریر پیش کرنا چاہوں گا۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ فلسطین میں سب سے پہلے بود و باش اور سکونت اختیار کرنے والے کنانی تھے جنہوں نے 6000 سال قبل میلاد وہاں رہائش اختیار کی۔ یہ ایک عرب قبیلہ تھا اور جزیرہ عربیہ سے فلسطین میں آیا۔ کنانیوں کے آنے کے بعد ان کے نام سے اسے فلسطین کا نام دے دیا گیا، اور یہودی تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 600 سال بعد آئے ہیں، یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہودی فلسطین میں پہلی مرتبہ 1400 سال قبل میلاد میں آئے۔ اس طرح کنانی یہودیوں سے 4500 سال پہلے فلسطین میں داخل ہوئے اور اسے اپنا وطن بنایا۔ اس طرح یہ تاریخی طور پر بھی یہ ثابت ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کا نہ تو اب کوئی حق ہے اور نہ ہی ان کو پہلے حق حاصل تھا، اور نہ ہی شرعی اور دینی حق ہے، نہ ہی قدیم رہائشی اور مالک ہونے کے اعتبار سے ہی حق ہے، بلکہ یہ لوگ غاصب اور ظالم ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ان یہود سے جلد از جلد بیت المقدس کو پاک کرے اور انہیں وہاں سے نکالے اور اس میں دیر نہ کرے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قادر ہے اور دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل اردو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔